یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک گاؤں میں گئے کسی کام سے، تو وہاں گاؤں کے کھیت میں جو ایک بوکڑ کو دیکھا، ایک بڑا جانور جو مینڈے کے ٹائپ کا ہے، وہ کھیت میں جا کر کچھ کھا رہا تھا، پھر بھی اس کو لوگ کچھ ہکالے نہیں۔ اور ایک صاحب مارکیٹ میں سبزی بیچ رہے تھے، وہ بوکڑ آیا اور وہ صاحب کی سبزی لے کر کھانے لگا اور منہ مار کر کھانے لگا، مگر وہ اس کو ہٹالے نہیں۔ ہم نے پوچھا کیوں نہیں ہٹا رہے بھائی؟ تو بولے نہیں مول صاحب، یہ سید صاحب کے نام کا بوکڑ ہے، اگر ہم اس کو ہکا لیں گے تو سید صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہم نے پوچھا وہ سید صاحب کون ہیں؟ تو بولے فلاں حضرت ولی اللہ ہے، اللہ کے ولی جو اس وقت نہیں ہے بلکہ ان کی مزار ہے۔ ان کے ناراض ہونے کے ڈر سے بوکڑ کو سبزی کھانے سے ہٹا نہیں رہے ہیں، بلکہ الٹا ان کو یہ عقیدہ دیا گیا کہ اگر یہ بوکڑ تمہاری دکان میں آ کر کھا رہا ہے تو تمہارے لیے بہت مفید ہے، فائدہ ہے، تم لکی ہو لکی۔ کیوں ہر ایک کے پاس جا کے نہیں کھاتا انہیں، کسی کے پاس آ کے کھا رہا ہے تو تم لکی ہو، یہ بتایا۔ اب بتائیے، ایک طرف کوئی غیر مسلم حضرات دیوی دیوتا کے نام پر نامزد کریں اور مسلمان حضرات سید صاحب کے نام پہ یا حضرت جہانگیر پیران کے نام سے یا حضرت پیران پیر کے نام سے نامزد کریں، تو اب اس میں فرق سمجھنا ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ مسلمانوں کا نامزد کرنا حلال ہے اور غیر مسلموں کی طرف سے دیوی دیوتا کے نام پر نامزد کرنا حرام ہے، ایسا نہیں۔ وجہ اس کی بالکل صاف ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہوں پر باضابطہ حرام چیزوں کا ذکر کیا، 4 اہم حرام چیزیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ فرمایا 4 ایسی اہم چیزیں ہیں جس کو قرآن میں 4 جگہوں پر ذکر کیا گیا کہ اے تمام ایمان والو، تم پر حرام کر دی گئی ہیں 4 چیزیں۔ نمبر 1 میتہ، مردار جانور، مردہ جانور یعنی وہ جانور جو اگر صحیح ذبح کر کے کھائے تو گوشت حلال، اور اگر وہ اپنی موت آپ مر گئے اور ہم ذبح نہیں کر سکے، جیسے گھر میں بکرا مر گیا، کیا اب مرنے کے بعد ذبح کر کے کھانے کی اجازت ہے؟ بولے نہیں، کیوں؟ مر گیا، ختم، اس کا خون جسم میں سرایت کر گیا، اب وہ مردار جانور ہے۔ مردار وہ بھی ہے اور مردار دوسرے اور جانور بھی ہیں جو پہلے سے حرام ہیں، وہ تو ذبح کرنے پر بھی حلال نہیں ہوتے۔ کتے کو اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے تو حلال تھوڑی ہوگا، وہ تو حرام کا حرام ہی رہے گا۔ اسی طرح دوسری چیز والدم، بہتا ہوا خون جو جانوروں کے اندر سے نکلے یا انسانوں کے اندر سے نکلے، خون حرام ہے، خون کا کھانا اور خون کا پینا حرام ہے، یہ فرمایا۔ اور اس میں بہتے ہوئے لفظ کی وضاحت اس واسطے ہے کہ جو خون انسان کے جسم سے یا جانور کے جسم سے بہنے کی حالت میں نکلتا ہے، کیونکہ بہتے ہوئے خون کے علاوہ 2 خون ایسے بھی ہیں جو اللہ نے اندر جسم کے اندر ہی اس کو جام کر دیا ہے، وہ 2 خون پہلے سے ہی حلال ہیں۔ ایک کا نام کلیجی ہے اور دوسرے کا نام تلی۔ تلی اور کلیجی یہ بھی اصل خون کہلاتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر جام ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے پہلے سے جام کیے ہوئے خون ہیں، اس لیے وہ حلال ہے۔ لیکن بہنے والا خون باہر نکل کر اگر کوئی ہوا لگنے کی وجہ سے خون جم جائے، اب اس کی چکیاں بنا کر یا ٹکیاں بنا کر کوئی تل کر کھائے تو حرام ہے، کیونکہ وہ اصل میں بہنے والا خون ہی ہے۔ والدم ولحم الخنزیر، تیسری چیز جس کو اللہ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان کیا، خنزیر یعنی سور کا گوشت کسی بھی حالت میں حرام ہے، چاہے ذبح کر کے کھایا جائے یا بغیر ذبح کے، ہر حالت میں وہ حرام ہے۔ چوتھی چیز جو گوشت کے مقابلے میں ماں کہہ کر اس کو عام کر دیا گیا، صرف گوشت ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز، چاہے وہ ذبح کیے جانے سے متعلق ہو یا نہ ہو، وہ تمام چیزیں جس کو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہے، وہ تمام چیزیں بھی تم سب پر حرام کر دی گئی۔ جیسے کسی دیوی دیوتا کے پاس کچھ لوگ لا کر پرساد رکھتے ہیں، اب پرساد کا تعلق ذبح کیے جانے والے گوشت سے تو نہیں ہوتا، تو اب یہ پرساد کس کے نام کا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر۔ اور غیر اللہ کا لفظ جیسے ہی ہم اور آپ سنتے ہیں، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کے کسی اور کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور نام۔ اب اللہ کے بارے میں میرا اور آپ کا سب کا عقیدہ یہ ہے اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے، جو اللہ نہیں ہے
وہ غیر اللہ ہے. جب اللہ نہیں ہے تو غیر اللہ ہے. اب غیر اللہ کے نام سے نامزد کر دینے سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. جیسے دیوی دیوتا کے نام کا پرساد ہو یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس کا تحفہ ہو. وہ بھی اگر کسی خبر کے پاس لا کر رکھ کر بولا جائے یہ اجمیری حضرت اجمیری کے پاس کا تحفہ ہے تو وہ بھی اگر نامزد کیا ہوا ہے تو پھر 100% ویسا ہی حرام ہے جیسا کسی دیو دیوتا کے نام پر دیوی دیوتا کے نام پر کیا ہوا حرام ہوتا ہے. وجہ اس کی بالکل صاف ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ بھائی سمجھنے کی بات ہے. اللہ ہے غیر اللہ ہے؟ بولے غیر اللہ ہے. کیوں؟ جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے. تو اس لحاظ سے حضرات اولیاء کرام اللہ نہیں ہے غیر اللہ ہے. تو غیر اللہ کے نام پر نامزد کی ہوئی چیز یقیناً حرام ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ایک صاحب نے وضاحت کی کہ جب وہ سید صاحب کا بوکڑ جو وہ کھا لے رہا تھا اور جس کے بھی پاس جا کر تو اس کی سبزیاں ترکاریاں سب کھا لے رہا, تو ایک صاحب جا کے بولے بھائی یہ کون خرید کے چھوڑے سو ہے, ذرا ہمارے کو ملاؤ ہم سے. تو ملا کے بولے بھائی یہ بہت اچھا دکھ رہا, بہت طاقتور بوکڑ دکھ رہا, آپ مجھے اس کی ڈبل قیمت میں مجھ کو بیچ دو. تو انہوں بولے توبہ توبہ توبہ, بیچنے کا تصور بھی نہیں, کیونکہ ایک مرتبہ جب کسی کے سید صاحب کے نام پر نامزد کر دیا گیا تو اس کا بیچنا صحیح نہیں ہے. یہ بول کر انہوں نے بتا دیا کہ نامزد کرنا کس کو کہتے ہیں. اس کے برخلاف ہم کبھی قربانی کے لیے آپ اپنے گھر میں کوئی جانور لائے اور آپ کے کوئی دوست آپ کے گھر میں آئی, وہ جانور دیکھ کے بولے بھائی کہاں سے لائے؟ فلاں جگہ سے لائے. رات کا وقت تھا تو انہوں بولے بھائی رات میں تو میں جا کے نہیں لے سکتا, آپ ایسا کیجئے, آپ تو یہاں پر منڈی کے قریب ہی رہتے ہیں مہدی پٹنم کے, میں بہت دور سے آیا ہوں, یہ جانور مجھے دے دیجئے اور آپ جا کر جو بھی قیمت آپ بولیں وہ دوسرا جانور خرید لیجیے. تو کیا ایسا تبدیلی قربانی میں کے مسئلے میں کرنا جائز ہے؟ نہیں, فقہا نے کہا کہ بلا تکلف جائز. کیوں؟ قربانی اللہ کے نام سے کی جاتی ہے, ہماری طرف سے نامزد نہیں ہوتا. ہم جو نام بولتے ہیں وہ نامزد نہیں ہوتا. جیسے میں اے مولا یہ جانور ذبح کر رہا ہوں میرے والد کے نام سے, تو والد کے نام سے نامزد نہیں ہوتا. اب اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جو ذبح کیا جاتا ہے قربانی کا جانور, وہ تو اللہ کے نام پہ ہی قربان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے, ہماری جانب سے, ہماری طرف سے. یہ ہے مسئلہ. تو ہماری طرف سے بولنے کی وجہ سے نامزد نہیں ہوتا, لیکن کسی دیوی دیوتا کے نام پر یا کسی حضرت فلاں حضرت پیر ولی کے نام پر وہ نامزد ہو جاتا ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اس میں جانور کی تبدیلی کرنا بلا تکلف جائز ہے اور کرتے بھی ہیں لوگ. بھائی ہم لائے تھے خرید کے, آپ لے جائیے, آپ کر لیجیے, کوئی بات نہیں, ہم دوسرا جانور خرید لیں گے. یہاں ایسا نہیں بولتے کہ نہیں جن کے نام سے کرنا ہے وہ ناراض ہو جائیں گے, لہذا نہ یہ نامزد کیا ہوا جانور ہے اس واسطے ہم اجازت نہیں دیتے. ایسا کرنے کی قطعاً قربانی کے معاملے میں اجازت نہیں ہے. تو یہ فرق اس معاملے میں ہوا. اس فرق کی بنیاد پر یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ صرف جانور ذبح کر کے نامزد کرنا نہیں, بلکہ اگر کچھ کھانا پہلے سے پکا کر کسی کے نام پر نامزد کر دیا گیا کہ یہ فلاں صاحب پیر ولی صاحب کے نام سے نامزد ہے, اب اس کو کھلانے کے مسئلے میں کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ جیسے 11ویں شریف کے کھلانے میں اکثر وہ کھانا سٹنے نہیں دیتے اور ہاتھ دھونے کے لیے بھی الگ سے گڑھا بنا کر ہاتھ دھویا جاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے اس معاملے. تو یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ نامزد کیے ہوئے کھانے کی دلیل ہے. اب اس دلیل کی بنیاد پر وہ کھانا چاہے اس میں ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت ہو یا نہ ہو, یہ بھی وہ پرساد کی شکل میں ہو جائے گا. کیوں؟ غیر اللہ کے نام سے نامزد کر دیے جانے کی وجہ سے. اب اس بنیاد پر کچھ لوگ بعد میں پوچھتے ہیں کہ مول صاحب اگر کچھ لوگ ہم کو 11ویں کا کھانا بھجاتے ہیں یا کھانے بلاتے ہیں, نہیں جاؤ تو ناراضگی بڑھ جاتی ہے, اور حکم یہ ہے کہ اڑوس پڑوس سے ناراضگی مول لینا مناسب نہیں ہے, تو کیا ہم اس دعوت کو کھانے جانا چاہیے؟ تو اس کے سلسلے میں یاد رکھ لیجئے, ایک طرف اللہ کی ناراضگی اور دوسری طرف پڑوسی کی ناراضگی, دونوں میں دو ناراضگیوں میں کون سی اہمیت کی ناراضگی؟ اللہ جس میں ناراض ہو اس سے تو ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی. کیونکہ جب مال حرام ہمارے جسم کے اندر جائے گا تو ہماری دعا بھی ہم سے اوپر, سر کے اوپر دعا نہیں جا سکتی, یہ فرمایا گیا. اب رہا مسئلہ ایصال ثواب کا مطلقاً کھانا کھلانا, اس کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا, ان کی وجہ سے ہم کیا کریں,
लोगों को खाना खिला दिए और खाना खिलाने के बाद नियत करे कि मौला इसका सवाब हमारे मरहूम को पहुंच जाए। ये नियत करने की 100% इजाजत है और इसको नामजद खाना नहीं कहते। शर्त यह है कि खाने से पहले अलग से कुछ चीज निकाल कर उस पर अल-फातिहा बोलकर ही खिलाना ये जरूरी नहीं समझना, क्योंकि उस वैसा अमल करने में भी गैर मुस्लिमों के जैसे तरीके की मुशाबहत हो जाती। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पर दुआ पढ़कर खुद खाया है और उसको फातिहा दिलाना नहीं बोलते। जैसे खाना खाने से पहले अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह के नाम से जो दुआ पढ़ी जाती है वो फातिहा देना नहीं है, बल्कि वो खाना खाने की दुआ है। और खाना वो खाना जिसमें अल्लाह का नाम लेकर ना खाया जाए, शैतान भी हमारे साथ खाने में शरीक हो जाता है और हमारे खाने की बरकत को उड़ा देता है। इसलिए हदीस में है खाना में दुआ पढ़कर खाने से इंशाअल्लाह शैतान हमारे साथ शरीक नहीं होगा। और खाना मोमिन जब खाता है तो थोड़े खाने में उसका पेट भर जाना अक्सर मुमकिन है, और काफिर जब खाता है तो 7 अंतड़ियों के हिसाब में खाता है, इसलिए उसके खाने में बरकत नहीं होती, क्योंकि वो अल्लाह का नाम लेकर नहीं खाता। ये फर्क बताया गया। ये चंद अहम बातें थी जिसकी बुनियाद पर हमको दावतों के करने और खिलाने और बिलखुसूस चंदा करके 11वीं शरीफ करके खिलाने, और अगर कोई उसमें देता है तो उसको बोलना ये हमारा आदमी है, नहीं दिया तो बोलना अरे इन्हें जरा किरास रोड का है, किरास लाइन का है। इस तरह की बातें करना ये सब क्या है, नावाकिफियत की दलील है। अल्लाह ताला हम सबों को कहने और सुनने के साथ सही अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। भाई एक नौजवान के बारे में कहा गया कि परेशान हाल है, मखरूज